بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج ہم جن آیات کی تفسیر کریں گے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے اور اس کے بعد 134 ہے۔ یہ آیات ابھی کچھ دیر پہلے تراویح کی نماز میں تلاوت کی گئیں، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَارِعُوا یعنی ریس لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب ریس لگاؤ۔ کہاں کی ریس لگاؤ؟ اللہ کی طرف مغفرت کی ریس لگاؤ، یعنی اللہ سے مغفرت کی طلب کرنے کی ریس لگاؤ۔ اچھا، یہ ویسے اگر آپ دیکھیں معاشرے میں تو ریس تو لگی ہوئی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں اٹس اے ریٹ ریس، یہ بھی آپ نے ورڈ سنا ہوگا۔ لوگ ریس کر رہے ہیں لیکن کس طرف ریس کر رہے ہیں؟ لوگ کہہ رہے ہیں میرا گھر اچھا ہو، میری گاڑی ہو، میرا بنگلہ ہو، میری جاب ہو، میری شادی ہو، میرے بچے ہوں، یعنی دنیاوی چیزوں کے پیچھے تو خوب ریس لگی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ریس لگاؤ، ضرور لگاؤ، تمہاری نیچر میں کمپٹیشن ہے، تمہاری نیچر میں ایک ریس لگانے کا جذبہ ہے، لیکن اگر ریس لگانی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے لیے ریس لگاؤ، کیونکہ جو اصل میں چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی وہ یہی مغفرت ہے جو کہ قیامت کے دن آپ کو اگلے جہاں میں بہتری کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ کی دنیا میں اگر آپ نے ریس لگا لی، چلیں لیٹ سپوز کہ ہم ریس لگا رہے ہیں، دنیا میں آپ نے ریس لگائی، آپ نے گاڑی بنگلہ سب کچھ حاصل کر لیا، آپ جیت گئے، آپ ونر بن گئے، آپ نمبر 1 آ گئے، لیکن اگر اسی وجہ سے آپ جہنم کی آگ میں اتر رہے ہیں تو یہ کوئی ریس میں کامیابی تو نہیں ہے، تو بہت بڑا نقصان ہے۔ 60 70 80 90 100 سال آپ نے عیاشی کی، فل عیاشی کی، اور اس کے بعد ایک انسان جہنم میں اتر جائے، یہ کہاں سے کامیابی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے دنیا میں ساری لذتیں اس کو مل گئیں، ساری لذتیں جو بھی ہوتا ہے نا انجوائمنٹ کی چیزیں ساری مل گئی اس کو، زبردست قسم کا اس کا بنگلہ تھا، مینشن میں رہتا تھا، جکوزی کے اندر چل آؤٹ کرتا تھا، یاٹ میں سفر کرتا تھا، اپنا پرائیویٹ جیٹ تھا، ہر طرح کی آرام آسائش اس کے پاس تھی۔ اس کو قیامت والے دن جہنم میں صرف ایک ڈپ لگایا جائے گا، جیسے چائے کے اندر بسکٹ ڈبویا جاتا ہے نا، بس ایک ایسے ڈپ کر کے باہر نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے زندگی میں کوئی خوشیاں دیکھی؟ کہے گا خدا کی قسم مجھے کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ جہنم کا ایک ہوا کا جھونکا جو ہے نا اس کو ساری خوشیاں بلا دے گا، اور وہ شخص جو دنیا میں بدترین حالات میں رہا، مینٹلی ریٹارڈڈ تھا، لوگ اس کو پتھر مارتے تھے، لوگ اس کو گالیاں نکالتے تھے، کسی جگہ کوئی اس کی عزت نہیں تھی، کوئی اس کا احترام نہیں تھا، کوئی اس کی پوزیشن اور پاور اور پریسٹیج نہیں تھی، اس کو جنت میں 1 سیکنڈ کے لیے ڈبویا جائے گا اسی طرح سے، بس ڈبویا اور باہر نکالا۔ اس کو کہا جائے گا کیا تم نے دنیا میں کوئی غم دیکھا؟ کہے گا خدا کی قسم مجھے کوئی غم نصیب ہی نہیں ہوا، میں نے خوشیاں ہی دیکھی ہیں ساری عمر۔ تو جنت کی لذتیں ایسی ہیں کہ انسان کو سارے غم بلا دیں، اور جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ انسان کو ساری خوشیاں بلا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے ریس لگانی ہے تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی مغفرت کے لیے ریس لگاؤ، اور کس کے لیے؟ جنات ارضها السماوات والارض، ایسی جنت کی ریس لگاؤ جس کا عرض جو ہے نا وہ زمین و آسمان جتنا ہے، یعنی ایسے باغات اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہے ہیں، ان کے پیچھے ریس لگاؤ، تو پھر سمجھ بھی آتی ہے کہ انسان کسی چیز کے پیچھے ریس لگا رہا ہے۔ جنت میں جو پلاٹ سائز ہے، سب سے چھوٹا پلاٹ سائز جو ہے جنت کا وہ کتنے مرلے کا ہوگا؟ سوچیں بھائی، جنت کا سب سے چھوٹا پلاٹ جو ہے وہ کتنے مرلے کا ہوگا؟ یا کنال کا ہوگا؟ 2 کنال کا ہوگا۔ جنت کا جو سب سے چھوٹا پلاٹ ہے نا، حدیث میں آتا ہے وہ یہ دنیا اور 10 گنا جو دنیا اس سائز کا ہے، سب سے چھوٹا اور فارغ ترین پلاٹ جو ہے وہ 10 دنیاؤں کے برابر ہے، جو اس انسان کو ملے گا جو جہنم میں سے آخری انسان نکل کے باہر آ رہا ہے، وہ جب لڑکتا پھڑکتا جنت میں داخل ہوگا اس کو یہ پلاٹ مل رہا ہے، یہ دنیا اور 10 گنا۔ فرعون کو جو ہے نا پلاٹ ملا تھا مصر کا، اور اتنا تکبر آ گیا اس کے اندر، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، اس کو دنیا نہیں ملی تھی، اس کو پاکستان نہیں ملا تھا، جو ہے نا مصر پاکستان سے چھوٹا ہے، پتہ نہیں پاکستان ملتا تو کیا کرتا وہ، لیکن اس کو مصر ملا اور اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا رب بن گیا تمہارا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اتنا غرور و تکبر اس میں آ گیا۔ تو جنت کا جو سب سے چھوٹا پلاٹ ہے وہ ایک دنیا، اس کو ملٹیپلائی بائی 10 اتنا بڑا ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ آپ چاہیں گے وہ تو ملے گا ہی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم نے لالچ کرنا ہے، اگر ریس لگانی ہے تو پھر اس کے پیچھے ریس لگا دو۔ آگے فرمایا اعدت للمتقین، اور یہ کون کریں گے؟ یہ وہی کریں گے جو کہ متقین ہیں۔
یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس کے پیچھے بھی بھاگے گا وہی جو تقوی والا ہوگا۔ یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ یہ پوری تقوی کی پریکٹس ہے، پورا رمضان کا مہینہ یہ تقوی کی پریکٹس ہے۔ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو جو تقوی والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ریس لگاتے ہیں، لیکن کہاں کی؟ جنت کی ریس لگاتے ہیں کہ آؤ اگر ریس لگانی ہے، اگر کمپٹیشن کرنا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ نیک اعمال کون کر سکتا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے، یہ تو نیکیوں کے اوپر لوٹ سے لگی ہوئی ہے، جس نے جتنی نیکیاں لوٹنی ہے اس مہینے میں لوٹ لیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا اس پہ موقف ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا الذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں، یہ متقین کون ہیں؟ اب ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ والذین ینفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مشکل میں بھی اور آسانی میں بھی۔ تو ایک کوالٹی جو تقوی والوں کی ہے وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور یہ ڈرتے نہیں ہیں فقر و فاقے سے۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا سب سے اچھا صدقہ ہے ہی وہ جو تب کیا جائے جب انسان کو تنگی کا ڈر ہو، جب انسان کو پاورٹی کا خوف ہو، سب سے اچھا صدقہ وہی ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ ان کی عادت ہے خرچ کرنا، ان کے حالات اچھے ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں، حالات ٹائٹ ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنی کیپیسٹی کے مطابق خرچ کر رہے ہیں۔ تو مزے کی بات یہ ہے کہ دین اسلام کے اندر نا اللہ تعالیٰ آپ کی کوانٹٹیز کو نہیں دیکھ رہے، آپ کی پرسنٹیجز کو دیکھ رہے ہیں۔ پرسنٹیجز، ایک بچہ ہے اس کی پاکٹ منی 1000 روپیہ، وہ 500 روپیہ کسی غریب کو دے دیتا ہے، اس نے اپنی آدھی جائیداد کسی غریب کے حوالے کر دی، آدھی جائیداد، اس کے پاس ہے ہی 1000 بیچارے کے پاس، اس نے 500 دے دیا، اس کے آدھے پیسے رہ گئے، اس کے پاس ہے ہی کوئی نہیں اور نہیں، اس کے پاس تو اکاؤنٹ نہیں ہے، اس کے پاس تو بینک بیلنس نہیں ہے، اس کے پاس یہی تھے، اس نے آدھے دے دیے۔ ایک بندہ جس کے پاس اربوں ہیں، اربوں، اور وہ اربوں میں سے لاکھ روپیہ کسی کو دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جزاک اللہ خیر، لیکن آپ نے کوئی تیر نہیں مارا۔ ریزن بینگ آپ کے پاس اربوں ہیں اور لاکھ روپے آپ دے رہے ہیں، تو ایسے ہی کہ 100 روپے میں سے بندہ 1 روپیہ کسی کو دے دیتا ہے، تو ٹھیک ہے آپ نے 1% دیا ہے کسی چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو متقین ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈرتے نہیں ہے خرچ کرنے سے، یہ تنگی میں آسانی میں ہر وقت نکالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر آپ تیز ہوا کے جھونکے کی طرح ہو جاتے ہیں اور ہر وقت خرچ کرتے ہیں، نکالتے، بس نکالو، کیونکہ جو تم خرچ کر رہے ہو نا، جان لو کہ یہ اللہ کے ہاں تمہیں ملے گا، اور اس سے 700 ٹائمز کم از کم ملے گا، ورنہ بغیر حساب بھی مل سکتا ہے۔ تو جو مال بھی آپ کے پاس رہ گیا وہ تو آپ کا تھا ہی نہیں، وہ تو آپ کے بینکوں میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن جو مال سے آپ نے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، انشاءاللہ وہی مال ہے جو کہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ سو اس لیے جہاں پہ موقع ملے نا اللہ کی راہ میں نکالنے کا، انسان کو نکالنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں، جو لوگ جاب کر رہے ہیں، جو لوگ بزنس کر رہے ہیں، آپ کی گروتھ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی گروتھ اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، مال میں اضافہ ہی ہوگا، سود لینے اور دینے سے مال کم ہوگا۔ لیکن ہمیں الٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں نظر آتا ہے جی ہم نے بینک سے قرضہ لیا، ہمارا تو مال بڑھ گیا، لیکن تمہارے مال سے اب جو ہے نا برکت اٹھا لی گئی ہے، اب یہاں بے برکتی ہو جائے گی۔ اور جس کے مال میں برکت ہوتی ہے اس کا کام آگے چلتا ہے۔ ایک بندہ جس کے مال میں برکت ہے وہ 1000 روپے میں بھی خوش ہے، اور جس کے مال میں برکت نہیں ہے، اس کے پاس لاکھوں میں ہو تو وہ اداس ہے، ڈپریشن کا شکار ہے کہ جی پیسے نہیں ہو رہے، کام پوری نہیں پڑ رہی، جی کیسے حالات اتنے مشکل ہیں، مہنگائی اتنی بڑھ گئی، کیا کروں میں؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا بزنس گرو کرے، آپ کی جاب گرو کرے، تو ڈیفینیٹلی صدقے کی اسٹریٹجی رکھو۔ آگے فرمایا کیا کرتے ہیں؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ اب مشکل کام آ گیا۔ والکاظمین الغیظ، یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، غصے کو پی جاتے ہیں، پیار سے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ غصے کو پی جانا، غصہ کبھی پیا آپ نے؟ کیسا ذائقہ ہوتا ہے اس کا؟ میٹھا ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے۔ غصہ پینے سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ نہیں، اچھا الحمدللہ۔ غصہ واحد مشروب ہے جس کو پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور پیار سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو غصہ پینے میں تو بڑی کڑوی چیز ہے، لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت اچھے ہیں۔ بچپن میں ہم نے وہ دوائی پیا کرتے تھے، شاید آپ نے بھی پی ہو، اس کو بولتے ہیں ہمدرد کی صافی۔ ذائقہ یاد ہے اس کا؟ نیکسٹ لیول ذائقہ ہے اس کا۔ بچہ کبھی ٹارچر دے رہا ہو نا، اس کو 2 چمچ پلا دیں، بالکل تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو صافی کا مسئلہ بڑا خراب ہے، ذائقہ بہت خراب ہے، لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس بہت اچھے ہیں۔ وہ آپ کے خون کو صاف کر دیتا ہے، آپ کے جسم کو ڈی ٹاکس کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔
تو مسئلہ تو ہے بہت کڑوی دوائی ہے لیکن اس کے سائڈ افیکٹس اچھے ہیں. غصہ بھی ایسا ہی ہے, غصہ پینے میں مزہ نہیں آتا, انسان کو انتہائی نفرت ہوتی ہے غصہ پینے میں, لیکن اس کے آفٹر افیکٹس بہت اچھے ہیں. کیونکہ انسان اگر غصہ نہ پیے اور اپنے دل کی بھڑاس نکال دے تو اس ٹائم تو بڑا مزہ آتا ہے, کلیجے کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, لیکن آفٹر افیکٹس ہو رہے ہیں. بعد میں انسان ریئلائز کرتا ہے بھی میں نے زیادتی کر دی, میں نے ظلم کر دیا کسی کے ساتھ, میں نے کسی کو کیسا کہہ دیا, اور ایک دفعہ آپ کے منہ سے الفاظ نکل گئے نا, اب یہ واپس نہیں ہو سکتے, چاہے بعد میں جتنا مرضی آپ سوری کرتے رہیں. ایک دفعہ جو آپ نے بات کہہ دی ہے بس کہہ دیا آپ نے, اب آپ کہیں نہیں آئی ایم سوری ایکچولی آئی ڈنٹ مین اٹ لائک دس, میں کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا, منہ سے کچھ اور نکل گیا, اب جو مرضی کہتے رہے آپ, وہ جو زخم آپ نے لگایا تھا نا وہ لگ گیا, اور وہ ہیل کرنا بڑا مشکل ہے. تیر تلوار کے زخم تو ہیل کر جاتے ہیں, زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کے جو زخم ہے نا وہ ہیل نہیں کرتے عام طور پر, انسان بلاتا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک چیز کے غصے کو پی جانا. اچھا ویسٹرن میڈیسن میں اور اسپیشلی سائیکالوجی میں وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ غصہ پئیں گے نا تو یہ آپ کا پینٹ اپ اینگر بن جائے گا, اور یہ بات سچ ہے. سم ٹائمز غصہ پینے سے کیا ہوتا ہے انسان کے اندر نا وہ اندر لاوا کی طرح ابلتا رہتا ہے, ایک دن پٹاخہ مار کے وہ پھٹ جائے گا انسان. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ والکاظمین الغیظ اور فل سٹاپ, اللہ نے فرمایا وہ غصے کو پی کے پھر آگے ایک اور کام کرتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے, والعافین عن الناس, پیار سے معاف کر دیتے ہیں. کیونکہ غصہ صرف پئیں گے اور معاف نہیں کریں گے تو پتہ کیا ہوگا, پھر وہ ہوگا کہ آپ نے 1945 کے غم دل میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اب کیا ہوا, ایک میاں بیوی ہیں, بیوی نے جو ہے نا پچھلے 1945 سے غم چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, پی رہی ہے غصہ, پی رہی ہے. پتہ کیا ہوا, 2019 میں پٹاخہ بج گیا. ہسبینڈ نے کچھ کہا کہ یہ چائے فضول چائے یہ, اب وہ بات اس نے صرف چائے کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ چائے ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا ایک سیکنڈ رک جائے. 1945 میں آپ نے پہلی دفعہ مجھے یوں کہا تھا, پھر 1960 میں یہ ہوا, 1970 کی دہائی میں آپ کی ماں نے میرا ناک میں دم کیا, اس کے بعد 1980 میں ایسا ہوا, پھر 90 کی دہائی میں یہ ہوا, پھر 2000 میں ایسا ہوا. آپ نے کہا بھائی میں نے صرف چائے کا مسئلہ کیا تھا, آپ نے پورا کیس کھول کے رکھ دیا. تو آپ نے تو کہا تھا میں نے معاف کر دیا, معاف تو کوئی نہیں کیا. کہتی ہاں میں معاف کرتی ہوں, میں بلاتی کوئی نہیں ہوں. تو مسئلہ پتہ کیا ہے, پینٹ اپ اینگر تب ہوتا ہے جب انسان غصہ پی لیتا ہے لیکن اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتا اپنے سسٹم سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. دیکھیں جب آپ کسی سے یعنی غصہ کرتے ہیں نا کسی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو غصہ آتا نہیں ہے, غصہ ان کو آتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقین تو وہ ہیں جن کو غصہ ہی نہیں آتا. نہیں, غصہ ہر انسان کو آتا ہے. غصہ ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے, اور یہ تب آتا ہے جب انسان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے. غصہ آنے کی وجہ ہی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر غصہ آ رہا ہے نا, ورنہ اگر ٹھیک بات پہ غصہ آ رہا ہے یہ تو بالکل غلط ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ٹھیک باتوں پہ غصہ آتا ہے. آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں. رات کے 2:30 بجے بچہ رو رہا ہے, بچہ یہی 6 مہینے کا ہے, بچہ رو رہا ہے, بچے کو دودھ چاہیے, بچے کو کوئی اور ڈسٹربنس ہے, بیچارے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. اب ماں یا باپ اٹھ کے ناراض ہو رہے ہیں خواہ کہ یہ ایک تو اس کو مسئلے پڑے. بھائی بچہ روئے گا نہیں تو کیا کرے گا, وہ تقریر کرے کہ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. اس وقت مدبانہ گزارش ہے, میرے پیٹ میں مروڑ پڑ رہے ہیں, برائے مہربانی والد محترم آپ مجھے جو ہے نا 2 گولی پیناڈول کھلا دیں. وہ ظاہری بات ہے وہ 6 مہینے کا بچہ, وہ روئے گا نہیں تو کیا کرے گا. اس کو اگر دودھ چاہیے وہ کیا کرے, اپلیکیشن لکھ کے بھیجے, ڈیئر سر دس از ٹو اسٹیٹ دیٹ آئی ایم ناؤ سفرنگ فرام ہنگر وغیرہ, وہ کیا خط لکھ کے بھیجا آپ. بھائی بچہ روئے گا نہیں تو کیا کرے گا. تو اس پہ بھی لوگ تپ رہے ہیں کہ بھائی اس کو جو ہے نا رو کیوں رہا ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ موسم پہ تپ رہے ہوتے ہیں بغیر وجہ کے. بھائی گرمی بہت ہے, اتنی گرمی, بھائی جون کے مہینے میں گرمی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, برف پڑے, یہاں پہ بارش ہو, مطلب آپ کیا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ باہر اے سی چل پڑے. بھائی جون کا مہینہ ہے, گرمی ایکسپیکٹڈ ہے. تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, غصہ آ رہا ہے, وہ سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح چیزوں میں بھی غصہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ ظلم ہو جاتا ہے. تو دیکھیں غصہ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا, غصہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ اکثر اوقات روڈ ریج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, کسی بندے نے آپ کو غلط کٹ کیا ہے, آپ کو اس پہ غصہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے اس نے غلطی کی ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے. آپ اپنی لین میں آرام سے گاڑی چلا رہے ہیں, کوئی بندہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور مستقل ہارن بجایا جا رہا ہے, پی 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 پی. آپ کہہ رہے ہو بھائی میں اپنی لین میں ہوں, کیا چاہتے ہو میں کیا اڑنا شروع کر دوں ہوا میں, کیا کروں میں, ہارن کیوں بجا رہے ہو. اب وہ ظاہری بات ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں, تو اس پہ غصہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں غصہ ان کو آتا ہے لیکن یہ پی جاتے ہیں. والکاظمین الغیظ, پہلی بات یہ غصے کو پی جاتے ہیں, کہتے ہیں چلو میری طرف سے کلیئر ہے. والعافین عن الناس, اور معاف کر دیتے ہیں. غصے کی مثال یہ ہے کہ آپ نے اپنے کندھے پہ ایک بیک پیک پہنا ہوا ہے, اس بیک پیک کے اندر نا آپ نے غصہ بھرا ہوا ہے, یعنی اس نے مجھے یہ کہا تھا, اس نے وہ کہا تھا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کو مائنڈ کر جاتے ہیں,
اس نے یوں کہا تھا میں نے مائنڈ کر لیا، اس نے ایسے کیا تھا میں نے وہ بھی مائنڈ کر لیا، یہ اس نے ایسے مجھے یوں ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا میں نے مائنڈ کر لیا، اس نے مجھے ایسے بدتمیزی سے بات کی میں نے مائنڈ کر لیا، اس نے مجھے پانی کا نہیں پوچھا میں نے مائنڈ کر لیا، اس نے چائے کا پوچھا لیکن بسکٹ نہیں دیا میں نے مائنڈ کر لیا۔ اب یہ سارا دن کیا کر کے پھر رہے ہیں؟ غصہ ان کو آیا ہوا ہے بغیر وجہ کے، اور یہ اب غصہ لے کے پھر رہے ہیں، ہر کسی کا غصہ رکھا ہوا ہے۔ سب سے آسان طریقہ پتہ ہے کہ اس بیک پیک کو اتار کے زمین پہ رکھو اور کوئی یا اللہ میری طرف سے یہ معاف ہے، تو جانے تیرا کام جانے، میری طرف سے کلیئر ہے۔ یہ ہے مطلب والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ آپ نے کہا یا اللہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ غصہ کرے گا ہی وہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہو یا اللہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے پراپر پروٹوکول نہیں دیا گیا، میرے ساتھ پراپر ایٹیکیٹس نہیں استعمال کیے گئے، مجھ سے تمیز سے بات نہیں کی، لیکن یا اللہ میری طرف سے وہ کلیئر ہے، تو جانے تیرا کام جانے، میں اس کو معاف کر رہا ہوں۔ یہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اسی طرح سے احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے اس طرح سے احسان کرنے والوں سے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو غصہ آنے کی وجہ کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسٹیمولس، جو چیز آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہے، اور ایک پھر آپ کا رسپانس ہے۔ اسٹیمولس اور رسپانس، ان دونوں کے بیچ میں ایک دنیا ہے جو آپ کی ہے، اس کو بولتے ہیں فریڈم آف چوائس۔ آپ جیسا چاہیں اس دنیا میں بہیو کر سکتے ہیں۔ ایک اسٹیمولس ہے ایک رسپانس ہے۔ اب اسٹیمولس کیا ہے؟ کسی نے آپ سے بدتمیزی سے بات کی، اب آپ رسپونڈ کیسے کریں گے یہ آپ کے اوپر ہے۔ یو کین رسپونڈ ان اینی وچ وے یو لائک، جس طرح مرضی آپ چاہے رسپونڈ کر لیں۔ اب دیکھیں میں یہاں سے باہر نکلتا ہوں، کچھ انسان مجھے ٹکر مار دیتا ہے، دھکا دے دیتا ہے، اب میرے پاس آپشن ہے نا، میں اس کو جوابی کارروائی کروں، اس کو دھکا دے دوں، مارنا شروع کر دوں، گالیاں نکالنا شروع کر دوں، یا کہوں بھائی ایکسکیوز می آپ کوئی مطلب خیریت ہے آپ نے دھکا دیا کیا ہو گیا، یا چلے کوئی بات نہیں غلطی سے ہو گیا میں سائڈ پہ ہو جاؤں۔ آئی آلویز ہیو چوائسیز۔ تو ریئیکشن جو ہے نا یہ تو جانور دکھاتے ہوتے ہیں۔ آپ کسی کتے کے دم پہ پاؤں رکھیں نا تو کتا کیا شو کرے گا؟ ریئیکشن شو کرے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھا کہ جی پاؤں کس نے رکھا، اچھا اگر مالک نے پاؤں رکھا تو اس کو تمیز سے سوری کہہ دیتے ہیں، اگر کسی اور نے رکھا تو اسے کاٹوں گا۔ کتے کا ریفلیکس ایکشن ہوگا، نی جرک رسپانس ہوگا، آپ اس کے دم پہ پاؤں رکھیں وہ چون کی آواز آئے گی اور وہ فوراً آپ کے پاؤں کاٹنے کے لیے دوڑے گا۔ جب دانت لگا لے گا پھر اس کو آئیڈیا ہوگا او یہ تو مالک کا پاؤں تھا، بٹ بائی دیٹ ٹائم اٹس ٹو لیٹ۔ لیکن جو انسان ہے نا وہ ریئیکشن نہیں دیتا، وہ رسپانس دیتا ہے۔ ریئیکشن ہوتا ہے بس جو دل میں آیا منہ میں کہہ دیا، اور کچھ لوگ اس پہ فخر بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ ہم تو جی جیسے ہیں بس ویسے ہی ہیں، ہم سے کوئی کہتے ہیں منہ پہ کہہ دیتے ہیں ہم بڑے آنیسٹ لوگ ہیں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اصل کمال کیا ہے کہ آپ کو کوئی بندہ زیادتی کر رہا ہے، آپ نے سوچا کہ بھائی مجھے کیا کرنا چاہیے، میں ایک مسلمان ہوں مجھے کیسے بہیو کرنا چاہیے، میں ایک متقی ہوں مجھے کیسے بہیو کرنا چاہیے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، آپ نے کہا ٹھیک ہے اس نے میرے ساتھ کیا، میری طرف سے معاف ہے، میری طرف سے کلیئر ہے۔ یہ ایٹیٹیوڈ جب آپ کا ہوگا نا پھر اس آیت کے زمرے میں آپ آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ بخاری اور مسلم میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں ذرا وضاحت کے ساتھ ہے۔ ایک ایسا شخص کا واقعہ ہے جو ویسے تو گناہ گار تھا، جس طرح لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن ایک اچھی عادت تھی اس کی۔ وہ عادت کیا تھی کہ وہ جو بھی شخص اس سے قرضہ لینے آتا وہ اسے قرضہ دیتا، اور اپنے نوکر کو اس نے انسٹرکشن یہ دیا ہوا تھا کہ اگر کوئی بندہ آئے اور اس کے پاس پیسے نہ ہو دینے کے لیے تو اس کو معاف کرو، اور اگر وہ مہلت چاہیں تو مہلت دے دو، جتنی چاہتے ہیں دے دو۔ اب کوئی بندہ آ رہا ہے کہہ رہے بھائی سوری میں اس مہینے پیسے نہیں دے سکتا، آپ کو قرضہ لیا تھا آپ سے، آپ اگلے مہینے دے دوں، کہتا یار اگلے مہینے چھوڑ دوں 6 مہینے بعد دیتے، جاؤ عیاشی کرو۔ کوئی بندہ آ رہا ہے کہہ رہا ہے جی میرے پاس اصل میں پیسے کوئی نہیں، میں نے قرضہ آپ سے لیا تھا پچھلے سال، میرے پاس ابھی تک پیسے جمع نہیں ہو سکے، کہتا ہے بھائی میری طرف سے جو ہے نا قرض حسن ہے، میری طرف سے گفٹ ہے، اٹس یورز ڈونٹ نیڈ ٹو گیو اٹ بیک۔ تو یہ ایسا شخص تھا جو لوگوں کو معاف کرتا تھا۔ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا، ہے تو گناہ گار تھا لیکن ایک اچھا کام کرتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کو اس کو جنت میں ڈال دو، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ کہیں گے، وہ حیران ہوگا، فرشتوں سے پوچھے گا کہ بھئی یہ میں جنت میں کیسے جا رہا ہوں، میں تو اتنا گناہ گار تھا، مجھے معاف کیسے کر دیا گیا، میں جنت میں کیسے جا رہا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو میرے سے زیادہ رحمان اور رحیم نہیں ہے، تو میرے سے زیادہ غفور اور غفار نہیں ہے، تو نے میرے بندوں کو معاف کیا، لے آج میں تجھے معاف کرتا ہوں، جا جنت میں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر لوگوں کو معاف کرو تاکہ عرش والا رب تمہیں معاف کرے۔ آپ لوگ جنت چاہتے ہیں؟ سارے چاہتے ہیں؟ کچھ لوگ چاہتے ہیں؟ سارے چاہتے ہیں نا جنت۔ جنت اگر چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سارے گناہ گار ہیں، سب خطا کار ہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، کسی سے چھوٹی ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہیں، چوری چھپے ہوتی ہیں، کھلم کھلا ہوتی ہیں، غلطی سے ہوتی ہیں، جان بوجھ کے ہوتی ہیں، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے
ہم قیامت کے دن جائیں اللہ کے سامنے پیش ہوں, اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ آ جا اپنے رب کے پاس اس حالت میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی. آ جا میرے نیک بندوں کی صحبت میں داخل ہو جا, آ جا میری جنت میں داخل ہو جا. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, کوئی حساب کتاب نہیں. اگر یہ چاہتے ہیں تو کیا کرو, لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. اگر چاہتے ہو نا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو لوگوں کو دنیا میں معاف کرنا سیکھو. لوگوں نے غلطی کی ہے, آئی نو دیٹ. لوگ زیادتی کر رہے ہیں, آئی نو دیٹ. لیکن ہم بھی تو زیادتی کر رہے ہیں نا اپنے رب کے ساتھ. اللہ کی نافرمانی ہم بھی تو کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دیکھے, ہماری غلطیاں, کوتاہیاں, ظلم و ستم کو دیکھے اور اللہ کے چل بھائی تو معاف. لیکن ہم لوگوں کے معاملے میں معاف نہیں کرتے. ہمارا معاملہ بالکل فرق ہے. ہم ایک ایک چیز ہم کہتے ہیں جب اس کا پائی پائی کا حساب لوں گا, اس سے میں اس نے جو میرے پہ کیا میں الٹا اس پہ کر کے چھوڑوں گا. لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہوں اگر تم لوگوں سے لڑائی جھگڑا چھوڑ دو حتیٰ کہ تم حق پہ کیوں نہ ہو. میں تمہیں جنت میں گھر کا وعدہ کرتا ہوں اگر تم لڑائی جھگڑا چھوڑ دو حتیٰ کہ تم حق پہ کیوں نہ ہو. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے آپ کا وعدہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن میں نے اپنے کلیجے پہ ٹھنڈ پڑوانی ہے, میں لڑوں گا. جب تک میں اس کو جواب نہیں دوں گا نا مجھے چین نہیں آئے گا. تو پھر آپ کے پاس دو آپشن ہے, یا تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑوا لو یا پھر جنت میں پلاٹ لے لو. آپ کی چوائس ہے, کلیجے میں ٹھنڈ جنت میں گھر. تو آپ جب اپنے دل کی بھڑاسیں نکال دیتے ہیں نا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کو یہ سگنل کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو جنت کا گھر ہے نا یہ تو اپنے پاس رکھ, مجھے نہیں چاہیے. میں نے اس کو سنانی ہے, میں نے اس کو جب تک سناؤں گا نہیں مجھے چین نہیں آئے گا. جنت کا گھر مجھے کوئی نہیں چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر رہے ہیں میں تمہیں جنت کے گھر کی گارنٹی دے رہا ہوں, گارنٹی. اگر تم لڑائی جھگڑا چھوڑ دو, مت لڑو, مت لڑو حتیٰ کہ تم حق پہ کیوں نہ ہو. تم صحیح کہہ رہے ہو, بات تمہاری صحیح ہے لیکن مت لڑو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ سچ بات بتانا چاہتے ہیں تو وہ سچ بات نہ بتائیں, بتائیں لیکن بعد میں بتا دو. ابھی لڑائی چھوڑو. کوئی بندہ آپ سے بحث کر رہا ہے, کوئی بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے, بس میں مزید بحث نہیں کرنا چاہتا, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے وغیرہ وغیرہ. بعد میں کبھی 2 دن بعد 3 دن بعد کبھی ویسے پیار محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ جب لوگ آپس میں بحث کرتے ہیں نا پھر ایگو بیچ میں آ جاتا ہے. ویسے کبھی بعد میں بیٹھے تو ویسے تذکرہ کر دیں کہ بھائی ویسے میں یہ پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا, آپ سب نے یہ فرمایا, یوں بات ہے, کوئی بات ان تک پہنچا دیں. لیکن جھگڑا نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی. اس سے کیا ہوتا ہے انسان کا پھر انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ بنا. اور پھر یہ محسنین کا عمل ہے کہ وہ یوں بہیو کرتے ہیں. یعنی ایک مسلم ہے, ایک مومن ہے, ایک متقی اور پھر محسن ہے. سب سے اونچے لیول پہ محسن ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں نا یہ مسلم نہیں ہے, مومن نہیں ہے, متقی نہیں ہے, یہ تو محسنین ہیں, احسان کرنے والے, ہر چیز میں احسان کرنے والے. بہت بڑا کام ہے غصہ پینا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یحب المحسنین. تو اس میں کچھ چیزیں ہیں, کچھ کیورز میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ غصہ پینے کے کچھ ٹیکنیکس ہیں جو آپ سب نے بتائیں. ایک تو یہ حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے طاقتور وہ نہیں ہے جو کہ پہلوان ہے, طاقتور وہ ہے در حقیقت جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے, جو اپنے نفس کو قابو کر لیتا ہے, وہ طاقتور اصل میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو بھی اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا, جنت اسی کے لیے. نفس کو قابو کرنا سیکھو. غصہ آ رہا ہے, دل تو چاہ رہا ہے کہ اس کو ایسی سناؤں کہ کھری کھری سنا دوں اس کو, لیکن نہیں سناؤں گا. کیوں؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. اب کیور کی طرف آتے ہیں. کچھ سلوشنز, کچھ ریمیڈیز کہ جب انسان کو غصہ آیا ہو تب کیا کرے, غصے کی حالت میں کیا کرنا چاہیے. نمبر 1 خاموشی اختیار کرنی چاہیے. سب سے پہلی بات یہ آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں جب مجھے غصہ آئے گا بس میں خاموش ہو جاؤں گا, میں بات نہیں کروں گا. میں اپنے آپ کو ٹائم دوں گا کہ میں رسپانس سوچ لوں. چلو رسپانس دینا بھی ہے بعد میں دے دوں گا, کل رسپانس کر دوں گا, ابھی نہیں کروں گا, ابھی میں چپ ہو جاؤں گا. تو غصے کی حالت میں خاموشی اختیار کرنے, بس چپ ہو جائیں. میں مجھ سے کوئی غلط بات نکل پڑے گی میں بس اپنا منہ بند رکھوں. نمبر 2 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. جب انسان غصے کی حالت میں ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, اللہ تعالیٰ سے یعنی پناہ مانگ, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے شیطان کی شر سے. تیسری چیز پانی کو پینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان آگ سے بنا ہوا ہے اور آگ کو بجھانے کے لیے پانی جو ہے بڑی مؤثر چیز ہے. تو جب بھی غصے کی حالت میں ہو پانی کا ایک گلاس پی لیں آرام سے سکون کے ساتھ, تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا جو ٹیمپریچر ہے نا وہ خود بخود ڈاؤن ہو رہا ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ وضو کر لیں. یہ بھی پانی سے تعلق ہے اس کا. تو ایک انسان کو زیادہ غصہ آ رہا ہو فوراً اندر جائے, وضو کرے اور پھر اس کے بعد باہر آئے تو آپ کو آٹومیٹکلی فیل ہوگا کہ میرا غصہ جو ہے وہ کم ہو گیا.
پھر ہے اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں. یعنی اف یو آر اسٹینڈنگ اپ سٹ ڈاؤن اینڈ اف یو سٹنگ ڈاؤن لائی ڈاؤن. تو ہوتا یہ کہ ہاٹ ایئر رائز کرتی ہے نا, تو انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب لوگ آپس میں بحث کر رہے ہو نا, آج کل تو ٹاک شوز میں بھی یہ نظر آتا ہے, جب وہ بحث کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے, جب بہت غصہ آتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ تو کیا ہو گیا بھائی, ایک دم سے کھڑے ہوتے ہیں. تو ہاٹ ایئر رائز کرتی ہے تو انسان کھڑا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جایا کرو, اگر بیٹھے میں وہ غصہ آ رہا ہے لیٹ جایا کرو, تو آٹومیٹکلی اس سے بھی آپ کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا. اور پھر لسن ٹو ایڈوائس وین پیپل ٹیل یو ٹو ریلیکس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو ایڈوائس کیا کہ یعنی جو نا صحابہ میں سے کسی نے ایک دوسرے کو ایڈوائس کیا کہ غصہ مت کرو غصہ مت کرو, تو وہ آگے سے چیخنا شروع ہوا کہ میں غصہ کنٹرول نہیں کر سکتا بس. تو غصے کی حالت میں اگر آپ کو کوئی بندہ مشورہ دے رہا ہے کہ بھائی پلیز بیٹھ جائیں پانی پئیں, تو ان کی بات سن لیں. تمام میں یہ بات رکھیں کہ اگر مجھے غصہ آ رہا ہو, کوئی مجھے مشورہ دے رہا ہے کہ بھائی پانی پی لو, اعوذ باللہ پڑھ لو, لوگ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں بھائی اعوذ باللہ پڑھ لیں, تو آگے سے چیخ پڑتا ہے مجھے غصہ نہیں آ رہا. اتنا چیخ کے آپ غصہ آ رہی نہ تو اور کیا آ رہا ہے. تو کوئی اگر آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھائی اعوذ باللہ نہیں پڑھیں, تو آپ کے بھلے کی بات کہہ رہے ہیں, پڑھ لیں آپ انشاءاللہ. اور ایک اور چیز میں جس کو بڑا افیکٹو سمجھتا ہوں, یہ حدیث میں نہیں, یہ میرا اپنا ذاتی مشورہ ہے, کہ غصہ آ رہا ہو تو شیشے میں دیکھ لے کریں. بلکہ آج کل تو چونکہ سیلفی کا کلچر ہے, سیلفی لے لیا کریں اپنی, کتنے خوبصورت لگتے ہیں آپ غصے میں. پھر آپ کو سمجھ آئے کہ بھائی اتنا مانسٹر میں لگ رہا ہوں, مجھے تو نہیں غصہ آنا چاہیے. ویسے تو ہم ساری پکچرز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں نا شکلیں بنا کے, تو غصے کی تصویر کبھی اپلوڈ کریں تو دیکھیں لوگ پھر کتنے آپ کو ڈس لائک کرتے ہیں. تو اس لیے اپنی شکل دیکھ لے کریں شیشے کے اندر. اور فائنل چیز یہ کہ یہ ریئلائز کریں کہ اینگر کے ہارمفل افیکٹس بہت زیادہ ہیں. اینگر سے یہ اب سائیکلوجیکلی یہ بات جو ہے سائیکلوجیکل اسٹڈیز میں اور یہ بات ثابت ہے ایون میڈیکل سائنس میں, کہ غصہ کرنے سے آپ کا بلڈ پریشر رائز ہوتا ہے, آپ کو ہارٹ پرابلمز ہوتے ہیں, اور آپ کا لائف اسپین شارٹ ہو جاتا ہے. آپ کی عمر جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے غصہ کرنے سے. جو لوگ ہر وقت غصہ کرتے ہیں ان کی عمر گھٹ جاتی ہے. تو اس لیے اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور خواہ مخواہ اپنے خون کو نہ جلائیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو ہے نا ہدایت دی ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مشورے دیے ہیں ان کے اوپر عمل کریں. اور آخری چیز یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو طلبگار ہوگا, جو اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت چاہتا ہے, اس کو تو لازمی چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ جائے. انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے غصے پر قابو کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں انشاءاللہ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, اپنے انبیاء صدیقین شہداء صالحین میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.